سال کے 365 دن اس کے موسموں کے تغیر و تبدل سے جو مہینے الگ الگ ہوتے ہیں، خزاں ہو، بہار ہو، طوفان باد و بارہ ہو، پتجھڑ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، ساری اس کی۔ اب کون سا دن ہے جس کی یاد دلواؤ گے؟ فرماؤ نماز کی طرف اللہ جو فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے محبوب ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ وہ کون سے دن ہیں؟ سارے دن تو اللہ کے ہیں، سارے مہینے اس کے، ہفتے کے سارے دن اس کے، پھر کون سے دن؟ فرمایا گیا وہ دن جس میں رب کی نعمت ملی ہے بندوں کو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلہ پہلے نبیوں کے ہاں بھی، امت محمدیہ کے ہاں بھی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 182 پر صاحب مشکات نے اس کو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیثوں میں سے درج کیا ہے، جس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قدم المدینہ فوجد اليہود سیاما یوم عاشوراء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه وامر بصيامه۔ سبحان اللہ۔ حدیث سن کر پھر سبحان اللہ کہنا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ میں جلوہ فرما ہوئے۔ شہر مدینہ، اللہ اکبر، کیسا شہر! ساری کائنات میں کوئی اور ایسا شہر ہے نہیں۔ مدینے کا نام آتے ہی اہل ایمان کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا اظہار فرمایا اپنے لفظوں میں، جس میں وہ فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جولی پھیلا کے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ وہ نہیں دیکھتا اس کا چہرہ کالا ہے، نہیں دیکھتا اس کی برادری چھوٹی ہے، جس پہ تیرا دل چاہے مہربان ہو جاتا ہے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسا دے۔ مدینے کی بات آئے تو پھر اپنی محبت کا اظہار ان لفظوں میں کر، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مانا نیکیاں ادھر زیادہ ملتی، لیکن ہمیں نیکیوں سے نہیں اپنے مصطفیٰ سے خراب ہے، ادھر مصطفیٰ ہے ادھر ہمارا۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے شہر مدینہ میں، سرکار نے وہاں کے یہودیوں کو عاشورے کے دن کا محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے دیکھا ہے۔ سرکار نے سوال کر دیا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، سال کے 365 دن ہیں، سارے چھوڑے بیٹھے ہو، صرف 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں؟ توجہ ہے نا؟ جیسے میں سنا رہا ہوں ذرا غور بھی تو کرو نا کیا کہہ رہا ہوں۔ سرکار نے پوچھا 365 دنوں میں سے ایک دن کا انتخاب 10 محرم الحرام کا کیوں ہے؟ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ جواب میں یہودی کہتے ہیں ھذا یوم عظیم، سبحان اللہ، کا یہ عام دن نہیں ہے، یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ بڑا عظیم دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، بڑے اونچے درجے کا دن ہے۔ حضرات یہ بات ذرا غور سے یاد رہے، دن عام تھا لیکن یہودی کہتے ہیں یہ عظیم ہے۔ اگر یہ ان کا کہنا جائز نہ ہوتا سرکار کہتے غلط کہتے ہو۔ ماشاءاللہ۔
اور نبی کی شان کے لائق نہیں کہ ان کے سامنے کوئی بات غلط کہی جائے وہ اس پہ خاموش ہو جائیں، جیسے آج کل بندے کہتے ہیں، ذرا غور کرو، بندے کہتے ہیں بھئی یہ طریقہ صحیح ہے، ذرا خاموشی بہتر ہے، چھوڑو جی، لیکن نبی کی شان کے لائق نہیں۔ ان کے سامنے کوئی غلط بات کرے فوراً روکتے، غلط کہہ رہا ہے، نہیں ایسا ہے، ایسا ہے۔ سبحان اور جس بات پر نبی منع نہ کرے، سرکار کا اپنا فعل نہ ہو، سرکار کا اپنا عمل نہ ہو، وہ بھی حدیث کا درجہ پاتی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حدیث کی 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ قول، فعل، تقریر سرکار کا حدیث کہلاتا ہے۔ قول سے مراد سرکار کی زبان سے نکلنے والے الفاظ جنہوں نے امت محمدیہ کا دامن بھر دیا ہے۔ فعل سے مراد سرکار دو جہاں کا اپنا عمل، زبان سے حکم نہیں دیا، خود کر لیا، یہ فعل ہے۔ اور ایک ہے تقریر، وہ کیا ہے؟ نہ سرکار کا عمل، نہ سرکار کا فعل، کسی دوسرے بندے کا فعل، کسی دوسرے بندے کی گزارش جو سرکار کی موجودگی میں اس نے کی ہو، سرکار نے اس کو منع نہ کیا، اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی حدیث تقریری کا درجہ پا گیا۔ سبحان اللہ۔ دن عام تھا، یہودیوں نے کہا یومن عظیم، آقا یہ عظمت والا دن ہے۔ کیوں؟ کہتے انجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، فرعون کو اس کے پیروکاروں کو غرق کر دیا۔ یہ دن عظمت والا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات ملے وہ دن تو عظمت والا ہے، جس دن ساری کائنات کو نجات دلوانے والا آئے وہ دن سبحان اللہ۔ عام دنوں سے بڑھ کر کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کیا کہتے ہیں؟ فصامہ موسیٰ شکرن، کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ وَنَحْنُ نَصُومُ، اور وہ دن گیا، آج کا دن آیا، جو کام ہمارے نبی نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں۔ کتنے 100 سالوں کے بعد آقا کونین کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ یہودی اس وقت بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جواب میں سرکار دو جہاں بولے تو کیا فرمایا؟